السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ، میرا اور آپ کا مشترکہ یوٹیوب چینل تھنک پیٹرنس۔ تھنک پیٹرنس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم آپ کو تازہ ترین روزانہ کے حوالے سے خبریں پہنچا رہے ہیں، جس میں بین الاقوامی اور ہماری نیشنل دونوں طرح کی خبریں ہوتی ہیں۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے اپنی خبروں کو انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم آپ کو نیشنل خبروں کے بارے میں بتائیں گے۔ آج ہمارے پاس ٹوٹل 14 خبریں ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی ان خبروں کو ہم مکمل کریں۔ ہماری سب سے پہلی خبر لندن سے متعلق ہے۔ لندن میں موبائل چوری کی وارداتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اور نمبر 2 فرانس سے متعلق دوسری خبر، فرانس میں پارکوں، ساحلوں اور بس شیلٹرز میں سگریٹ نوشی پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ نمبر 3 فرانس میں ایک چھوٹا جو طیارہ ہے وہ گر کر تباہ ہوا ہے، جسے ایک فرانسیسی فوج کا سابق جنرل اڑا رہا تھا۔ اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ چوتھی جو خبر ہے وہ انڈیا کے متعلق ہے کہ مودی کی ناکام پالیسیاں ہیں معاشی حوالے سے۔ بھارت امریکہ تجارتی مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور پانچواں، مشرقی بھارت میں ضلع پوری کے علاقے میں رتھ یاترا کے دوران کچھ ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ چھٹی خبر ہماری امریکہ کے متعلق ہے، جس نے 9/11 سے لے کے آج تک تقریباً 58 کھرب ڈالر خرچ کر دیے ہیں مختلف جگہوں میں۔ جناب، اس کی تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نمبر 7، یہ کون سا صدر ہے جو کہتا ہے کہ پہلے پتہ ہوتا تو میں کبھی صدر نہ بنتا؟ جناب، ہم اس کے متعلق بھی انشاءاللہ آپ کو انفارم کریں گے۔ غزہ سے 2 خبریں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ غزہ سے آج کل کو اچھی خبر نہیں آ رہی ہے۔ اسی حوالے سے 2 غمناک خبریں ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ محمد عیسیٰ العیسیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ حماس کے بانی ارکان میں سے تھا، لیکن یہ دعویٰ فی الحال اسرائیلی رپورٹس کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ابھی آزاد ذرائع نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ نمبر 9، مزید فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے کل کے دن میں۔ اور نمبر 10، یہ خبر سربیا کے متعلق ہے، جہاں گورنمنٹ کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سربیا میں نئے الیکشنز کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ نمبر 11، پاکستان سے کریم کا سفر اختتام پذیر ہے۔ اور نمبر 12، ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ اور 13ویں خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی ڈی اے کو تحلیل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور 14ویں خبر یہ ہے کہ پاکستان پچھلے 12 ماہ میں سب سے زیادہ معاشی بہتری والے ممالک میں شامل ہو گیا۔ آئیے اب ہم ان تمام خبروں کی تفصیل آپ کو بیان کرتے ہیں۔ ہم پہلی خبر کی تفصیل کی جانب چلیں گے۔ ہمارے بہت سارے دوست احباب یہ شکایت کرتے ہیں کہ پاکستان میں چوری کی وارداتیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے۔ لندن میں موبائل فون چوری کی وارداتیں ریکارڈ حد تک انکریز کر گئی، یعنی کہ بڑھ گئی ہیں۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ویسٹ اینڈ میں موبائل فون کی چوری کی ریکارڈ حد تک بڑھ گئی جو وارداتیں ہیں، اس میں اوسطاً روزانہ 37 فون جو ہیں یہ چوری ہو رہے ہیں۔ جناب، ایک دن میں 37 فون چوری ہو رہے ہیں، یعنی کہ ہر گھنٹے میں تقریباً 1.25 فون چوری ہو جاتے ہیں۔ میٹروپولیٹن پولیس کے مطابق لندن میں گزشتہ 4 سالوں میں تقریباً 2,31,000 فون چوری ہوئے، اور ڈکیتی کی وارداتیں 3 گنا بڑھ گئی۔ ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ واقعات جو ہیں وہ ویسٹ اینڈ میں ہوتے ہیں، جو سیاحوں سے بھرے ہوئے علاقے ہیں۔ اسی عرصے کے دوران تقریباً 40,000 فون تو صرف وہ ہیں جو صرف چھین لیے گئے ہیں۔ جناب، تھوڑی سی مثلاً توجہ ہوتی ہے اور آپ کا فون چھین کے بھاگ۔ ڈکیتی کی وارداتیں اس کے علاوہ ہیں۔ اچھا، دوسرا جو ہاٹ سپاٹ ہے وہ پیکارڈلی اور ہیمر کٹ کی سرحد پر پال مال، کلیئرنس ہاؤس اور اسی طرح سینٹ جیمز پیلس کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ مجموعی طور پر ویسٹ اینڈ اور سینٹ جیمز لندن کی تمام چوریوں کا 1/3 حصہ بنتا ہے۔ جناب، اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اعدادی شمار سے پتہ لگتا ہے کہ پچھلے 12 مہینوں کے مقابلے میں اس سال
20% اضافہ ہوا ہے چوریوں میں۔ گزشتہ سال صرف لندن میں 81,256 موبائل چوری ہوئے تھے۔ 81,256 موبائل، کمپیئر کر لیں آپ اپنے کسی بھی شہر کے ساتھ۔ دوسری خبر، فرانس میں پارکوں، ساحلوں اور بس شیلٹرز میں سگریٹ نوشی پر آج جا کے کہیں پابندی لگی ہے، جبکہ پاکستان جیسے ترقی پذیر بہت سارے دوسرے ممالک میں پارکوں، ساحلوں، بس شیلٹرز میں سگریٹ نوشی پر پابندی کو لگی بہت عرصہ بیت چکا ہے۔ AFP کے مطابق یہ حکم نامہ ہفتے کے روز سرکاری گزٹ میں شامل کیا گیا، جس کے تحت لائبریریوں، سوئمنگ پولز اور اسکولوں کے باہر بھی سگریٹ نوشی ممنوع ہوگی۔ تیسری خبر یہ ہے کہ فرانس میں طیارہ جو گر کر تباہ ہوا ہے، یہ فرانسیسی فوج کا ایک سابق عہدیدار چلا رہا تھا۔ فرانس میں ٹیک آف کے تقریباً 3 منٹ بعد ایک ٹورسٹ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں ایک تو فرانسیسی فوج کا ایک سابق جنرل تھا اور ایک شادی شدہ جوڑا تھا۔ سیسنا 172 نامی چھوٹا طیارہ پائلٹ کے قابو سے باہر ہوا اور وسطی فرانس کے ایک قصبے چیمپل کے رہائشی علاقے میں جا گرا۔ پبلک پروسیکیوٹر فریڈرک شویلیئر نے تینوں افراد کی موقع پر ہی موت کی تصدیق کر دی۔ ہماری چوتھی خبر انڈیا کے متعلق ہے۔ مودی کی ناکام پالیسیاں، بھارت امریکہ تجارتی مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار۔ جناب، بھارت میں ہندو انتہا پسند جماعت BJP کے کٹپتلی وزیر اعظم نریندر مودی، کٹپتلی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی RSS کی کٹپتلی ہے، وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی غیر واضح پالیسیوں پر امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ عالمی سطح پر بھی بھارت اپنے ہٹ دھرمیوں کے باعث تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی مثال آپ نے SCO میں بھی دیکھ لیا اور آنے والی آسیان میں بھی دیکھ لیں گے اور اس کے بعد برکس میں بھی انشاءاللہ۔ مودی سرکار کے وشو گرو بیانیہ معاشی میدان میں ناکام ہو چکا ہے، جبکہ ٹیرف سے خوفزدہ مودی اپنی پالیسیوں میں یو ٹرن لے رہے ہیں۔ بھارتی حکومتی ذرائع کے مطابق آٹو، سٹیل اور زرعی اشیاء پر محصولات کا تنازع شدت اختیار کر گیا، جبکہ ڈیری کی مصنوعات پر بھی امریکہ کے ساتھ بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھارت کا دوہرا معیار بھی آیا ہوا ہے، جو خود 68% درآمدی ٹیرف لگا رہا ہے، یعنی کہ اگر امریکہ سے کوئی پروڈکٹ درآمد کرتا ہے تو ہر امریکی پروڈکٹ کے اوپر 68% ٹیکس وصول کرتا ہے، لیکن امریکہ سے رعایت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ مودی سرکار کی مسلسل ناکام پالیسیوں کے نتیجے میں نام نہاد خود مختار بھارت کی اقتصادی دیواریں ہلنے لگی ہیں اور اسے تجارتی پسپائی کا سامنا ہے۔ اس سے پہلے بائیڈن کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے مودی جب بھی ٹرمپ سے بات کرتا ہے تو ٹرمپ آگے سے صرف ایک پرانی غزل جو ملکہ ترنم نور جہاں نے گائی تھی وہ تھوڑی سی گنگنا کے سنا دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب مودی تو نہ مان۔ اس سے ہم آگے چلتے ہیں۔ ہماری 5ویں خبر، مشرقی بھارت کے ضلع پوری میں رتھ یاترا کے دوران ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ جی، اب 300 سے زیادہ تو ان کی ابھی پچھلے دنوں ہی ہوئی تھیں، جب اپنا ان کا ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا، ریزین سے ان کا وہ نکل گیا ہے، ابھی آ جاتا ہے دن میں، انشاءاللہ میں اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ مشرقی بھارت میں اتوار کی صبح ہندوؤں کے ایک بڑے تہوار میں بھگدڑ مچ گئی اور اس سے کم از کم 3 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق تقریباً صبح 4:30 کے قریب پیش آیا، جب شہر پوری میں سالانہ رتھ یاترا کے دوران ان کے دیوتا جگ ناتھ بلبھدرا اور سبھدرا کے درشن یا رسمی نظارے کے لیے ایک بڑا ہجوم اکٹھا ہو رہا تھا۔ اس سے قبل بھی جمعہ کے روز بھی 600 سے زائد جو عقیدت مند ہیں ان کو طبی امداد کی ضرورت پڑی تھی، کیونکہ بالاگنڈی کے علاقے میں رتھ یاترا کے دوران ایک رتھ بے قابو ہو گیا تھا۔ ہوتا کیا کہ ان کے رتھ بعض اوقات ہاتھی جو ہیں وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ ہاتھی بے قابو ہوتے ہیں تو آس پاس بھیڑ کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ ان کو کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی پرابلم آ رہی ہے۔ چھٹی ہماری جو خبر ہے یہ امریکہ کے حوالے سے ہے۔ امریکہ نے 9/11 کے بعد سے اب تک مختلف جنگیں چھیڑ کر $58 کھرب خرچ کیا ہے، اور ملا کیا ہے اسے؟ 2001 کے بعد سے ان امریکی جنگوں میں براہ راست 9,40,000 افراد کی جانیں گئی ہیں۔ جناب، 9,40,000 افراد کی 2001 سے لے کے اب تک، یعنی کہ
ان 24 سالوں میں 9,40,000 افراد کی جانیں گئی ہیں، جبکہ امریکہ نے 58 کھرب ڈالر جو ہے وہ اس پہ خرچ کیا۔ امریکہ نے گزشتہ 24 سالوں میں افغانستان سے لے کر عراق تک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جنگیں شروع کی، کہیں دہشت گردی کے نام پر جنگ کا آغاز کیا، کہیں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کو ڈھونڈنے کے نام کے اوپر اس نے جنگیں چھیڑی ہیں۔ ان جنگوں میں جہاں اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں، وہیں لاکھوں عام شہری بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ عام شہری تو ہوئے ہیں جو دوسرے ملکوں کے تھے، 30,000 امریکی فوجی اور کانٹریکٹرز اور اتحادی فوجی جو ہیں وہ بھی جہنم کا نشانہ بنے ہیں۔ جناب، عراق میں سب سے زیادہ جانی نقصان، جہاں ایک اندازے کے مطابق 3,15,000 افراد نے اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ افغان جنگ میں 70,000 عام شہریوں سمیت 2,43,000 افراد کی جانیں گئی۔ شام کی خانہ جنگی میں تقریباً 1,39,000 عام شہریوں سمیت 2,69,000 افراد نے اپنی جان گنوائی۔ اسی طرح یمن میں یہ تعداد 1,12,000 سے زیادہ رہی ہے۔ 7ویں خبر ہماری یہ تھی کہ پہلے پتہ ہوتا تو کبھی صدر نہ بنتا۔ یہ بھی ہمارے پیارے جناب ٹرمپ صاحب نے کہا ہے۔ ٹرمپ اپنے عہدے سے پریشان کیوں ہیں؟ واشنگٹن سے جو ہمیں خبر ملی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی عہدے کو خطرناک قرار دے دیا ہے۔ ایک موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے صدارتی عہدے کے حوالے سے دلچسپ بات کرتے ہوئے کہا کہ صدارت انتہائی خطرناک عہدہ ہے، بعض اوقات لگتا ہے کہ دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ منہ زور بیل پر سواری اور کار ریس کے ڈرائیور کے مرنے کا خطرہ 1% ہوتا ہے، اور اگر آپ صدر ہوں تو مرنے کا خطرہ 5% ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر کسی نے یہ مجھے پہلے بتایا ہوتا تو شاید صدارت کی دوڑ میں حصہ نہ لیتا، لیکن سننے میں آیا کہ اب ٹرمپ کا بیٹا صدارت کی دوڑ میں حصہ لینے جا رہا ہے۔ بہرحال ٹرمپ کی باتوں سے تو یوں لگتا ہے کہ میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ، میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں ہونا۔ لیکن جی، ہم 8ویں خبر پہ آتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ غزہ کے حوالے سے آج ہمارے پاس اچھی خبر نہیں ہے۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز کے مطابق، یہ اسرائیل ڈیفنس فورسز کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، حماس کے سربراہ جنہیں 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے، ایک اسرائیلی فضائی حملے میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ غزہ کے صابرہ کے علاقے میں ایک ٹارگیٹڈ فضائی حملے میں حماس کے عسکری ونگ کے بانیوں میں سے ایک حکم محمد عیسیٰ العیسیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سکون، آرام دے اور ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات پر متمکن کرے۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز کے مطابق عیسیٰ العیسیٰ نے حماس کی فورس کی تشکیل، تربیت اور 7 اکتوبر 2023 کے اسرائیل پر حملہ کی منصوبہ بندی کی۔ کامبیٹ سپورٹ کے سربراہ کے طور پر انہوں نے اسرائیلیوں کے خلاف فضائی اور بحری حملوں کو بھی آگے بڑھایا۔ 9ویں خبر بھی ہماری غزہ کے متعلق ہی ہے، جو کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ مزید 72 فلسطینی غزہ میں اسرائیلی بربریت کا نشانہ بن گئے۔ حوثیوں کی جانب سے ہفتے کے روز فائر کیے جانے والے ایک میزائل حملے کو ناکام بنانے کا اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے عموماً دعوے جھوٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کل ہفتے کے دن حوثیوں کی جانب سے ایک میزائل حملہ اسرائیل پر کیا گیا ہے۔ آزاد ذرائع نے ابھی تک اس بارے میں دونوں حوالوں سے تصدیق نہیں کی۔ 10ویں خبر ہماری سربیا کے متعلق ہے۔ سربیا میں نئے الیکشنز کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ سربیا کے پاپولر لیڈر ہیں الیگزینڈر واچک، ان کے مخالفین جو دسیوں ہزاروں تھے، انہوں نے گزشتہ روز بلگراد میں ریلی نکالی اور قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کا مطالبہ کیا۔ تقریباً 8 ماہ ہو گئے ہیں مختلف قسم کے مظاہرے ہوتے ہوئے، جس نے بلکان کے علاقے کے اس ملک میں اقتدار پر الیگزینڈر واچک کی جو مضبوطی ہے اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ پولیس کے مطابق مظاہرین کی مقدار 36,000 تھی، جبکہ آزاد ذرائع اس سے زیادہ بتاتے ہیں۔ اس ریلی کے پیچھے محرک جو تھا وہ یونیورسٹی طلباء ہیں، جو ملک میں جاری رشوت خوری کے خلاف نومبر 2024 سے مہم جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ 1 نومبر 2024 کو ایک نیا ریل اسٹیشن تھا تو وہ پرانا، اس کی تزئین و آرائش کر کے اسے ریل اسٹیشن کو اس کی افتتاح کیا گیا، جس کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس میں چھت گر گئی۔
چھت گرنے کے واقعے کے پیچھے احتجاج شروع ہوا کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سامنے لایا جائے اور رشوت خوری کو ختم کیا جائے۔ اس واقعے میں 16 افراد بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ تب سے لے کے اب تک یہ سارے کا سارا سلسلہ کار چل رہا ہے۔ 11ویں ہماری خبر ہے پاکستان کے متعلق۔ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ آن لائن رائڈز جو ہیں وہ کافی ساری اویلیبل ہیں۔ ان میں سے کریم جو ہے وہ اپنی سروسز ختم کرنے جا رہی ہے۔ کریم کو چند سال قبل امریکی آن لائن رائڈ فراہم کرنے والی کمپنی اوبر نے خرید لیا تھا۔ دونوں کمپنیوں کے ایک ہو جانے کے بعد اوبر نے پاکستان میں اپنی سروسز بند کر دی تھی۔ اوبر نے 2022 میں اپنی سروسز ختم کی تھی اور اب اوبر اور کریم دونوں ہی ختم ہو جائیں گی۔ 2025 میں کریم نے بھی اپنی سروسز کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور جولائی میں 15 جولائی سے جو ہے یہ ختم کر دی جائیں گی۔ کریم کی سروس جو ہیں وہ پاکستان میں ختم کر دی جائیں گی۔ کریم کو پاکستان میں 2015 میں متعارف کروایا گیا تھا اور کمپنی نے تقریباً 10 سال پاکستان میں اپنی سروسز جاری رکھی ہیں۔ پاکستان میں آخری 3 سال کے اندر نئی رائڈ سروسز جیسے یانگو، ان ڈرائیو، ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح ایک مقامی آن لائن رائڈ بائکیا نے اپنی بہت اچھی جگہ بنائی ہے۔ بائکیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بائکس کے اوپر جو ہے وہ رائڈ کی سروس جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں۔ 12ویں ہماری خبر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے متعلق ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے تمام سہولت کاروں، مددگاروں اور مجرموں کو ہر قیمت پر اور بغیر کسی رعایت کے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پشاور کور ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، جہاں انہیں سیکورٹی کی صورتحال اور انسداد دہشت گردی آپریشنز کے متعلق بریفنگ دی گئی۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل نے بنو گیرزن کا بھی دورہ کیا، جہاں بنو CMH میں زخمیوں کی عیادت بھی کی اور شہداء کی نماز جنازہ بھی ادا کی۔ واضح رہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خودکش حملے میں 13 سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 14 خارجی دہشت گردوں کو بھی ہلاک کیا گیا تھا۔ ہماری 13ویں خبر اسلام آباد کے متعلق ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے CDA کو تحلیل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو تحلیل کرنے اور اس کے تمام اختیارات اسلام آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن کو منتقل کرنے کا حکم دیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ وفاقی حکومت CDA آرڈیننس 1960 کی شق 52 کے تحت اتھارٹی کے کام کو ختم کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرے اور ادارے کو باضابطہ طور پر تحلیل کرے، کیونکہ CDA کا اصل مقصد اب مکمل ہو چکا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے حکومت کو ہدایت دی کہ وہ CDA کو تحلیل کرنے اور اس کے تمام اختیارات، اثاثے اور فرائض MCI یعنی کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کو منتقل کرنے کا عمل فوری طور پر شروع اور مکمل کرے۔ ہماری 14 اور آخری خبر پاکستان 12 ماہ میں سب سے زیادہ معاشی بہتری والے ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان 12 ماہ میں سب سے زیادہ معاشی بہتری والے ممالک میں شامل ہو گیا ہے اور ملک کی معیشت دیوالیہ پن کے خطرے سے نکل کر مستحکم ہونے کے سفر پر گامزن ہے اور پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے خطرات میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان ان چند ممالک میں سر فہرست ہے جنہوں نے پچھلے 12 ماہ کے دوران دیوالیہ ہونے کے خطرے میں سب سے زیادہ کمی دکھائی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں دیوالیہ ہونے کے امکان میں سب سے زیادہ یعنی 11 پوائنٹس کی بہتری آئی ہے۔ یہ بہتری ارجنٹینا، تیونس اور نائجیریا سمیت دنیا کے تمام بڑے ترقی پذیر ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ ہماری آج کی خبریں یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔